اس نے بھی ان کی جو باتیں میاں صاحب نے اس دن اپنی تقریر میں کی ہیں اس کی تعریف کی ہے. اور جو آپ نے سوشل میڈیا کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، دیکھیں بہت تماشا ہو گیا، بہت پروپیگنڈا ہو گیا، بہت جھوٹ بول لیا گیا، بہت اس نوجوان نسل کو انتشار، فساد اور 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے اس کا عملی ثبوت ہے. بہت یہ جو گالم گلوچ معاشرے کی تباہی یہ بہت ہو گئی، اس کی بھی نشاندہی محمد نواز شریف صاحب نے اپنی اس میں کی ہے. تو آپ کے پاس دو صورتحال ہیں، یا آپ بچوں کو ٹویٹر پہ فیس بک پہ بٹھا کر جھوٹ اور پروپیگنڈا کروا لیں، میمز بنوا لیں، دوسروں کی تضحیق کرا لیں. میں نے اس دن بھی مسجد نبوی کی بات کی تھی. اور آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے کہ اسی نوجوان نسل کو مثبت سوچ کے ساتھ ملک کی ترقی میں فیصلہ سازی میں ان کا حصہ ڈلوا دیں. اور یہی مقصد ہے محمد نواز شریف صاحب کا، یہی مقصد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور یہی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی. میاں صاحب جس ٹائم پہ باہر گئے تھے تو جانے سے پہلے ان کا ایک ہی بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. ابھی جب وہ واپس تشریف لائے ہیں تو کیا وہ اسی بیانیے کو لے کے چلیں گے؟ کیا جو میرے خیال میں آپ نے تقریر میاں صاحب کی سنی ہوگی، ان کا جو ایتھوس تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کی عوام کا جو ووٹ ہے، پاکستان کی عوام کا جو حق ہے، جو وہ ووٹ ڈال کے اپنے نمائندوں کو چنتی ہے، جب اس کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے، جب سازش کی جاتی ہے تو ملک جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے. یہ بات انہوں نے کیٹیگورک الفاظ میں کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اس قسم کے حادثے کا جس کی عوام متحمل نہیں ہو سکتی اور جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کو بچنے کے لیے، عوام کو اس سے بچانے کے لیے سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. میڈم یہ بتائیے گا، آج میاں صاحب مری جا رہی ہے اسلام آباد میں، ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز رہیں گی، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے. جی میں سب کچھ بتاتی رہوں گی. جیسے ہم خبر آپ لوگوں کو میاں صاحب کا جب آنے کا تھا آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام اور پاکستان بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے محمد نواز شریف صاحب کا ایسا استقبال کیا اور یہ پیغام دیا ہے، پورے پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے. گلگت بلتستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اسی طرح اسلام آباد سے لوگ آئے ہوئے تھے، بلوچستان سے 2 دن کا سفر کر کے لوگ آئے، سندھ سے لوگ آئے، خیبر پختونخوا سے لوگ آئے. مطلب اس قسم کا استقبال کرنے پہ میں پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور عورتیں 9 گھنٹے جلوسوں میں پھنسی رہیں، اور جو پوری ایک کیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے سڑکوں کی، اس سے زیادہ لوگ جو تھے وہ الحمدللہ موبلائز تھے. اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ آج بھی پاکستان کو یہ یقین ہے، پاکستانی عوام کو یہ یقین ہے کہ آج کی مشکلات میں گھرا پاکستان صرف اور صرف محمد نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کی برکت سے صرف محمد نواز شریف صاحب نکال سکتے ہیں. اور وہ اس لیے، جیسے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، کہ وہ اس لیے کہ 2017 میں مہنگائی نہیں تھی ملک میں، بجلی کے بل نہیں تھے اس طرح کے، بجلی مہنگی نہیں تھی، گیس مہنگی نہیں تھی، آٹا چینی مہنگی نہیں تھی، روٹی مہنگی نہیں تھی، عوام کے پاس روزگار تھی، سی پیک تھا، ڈیولپمنٹ تھی، موٹر ویز تھے، بجلی کے منصوبے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم تھی، دہشت گردی ختم تھی، پوری دنیا میں پاکستان کا ایک وقار تھا. یہی باتیں انہوں نے کی. تو پھر کیا ہوا؟ سازشیں کر کے، جھوٹے الزامات کر کے، پروپیگنڈا کر کے، ریاستی مشینری کو استعمال کر کے ایک شخص کو نکالنے کی خاطر ملک سے خوشحالی اور ترقی نکال دی. کیوں؟ آج جب ایک شخص بجلی کا بل لیتا ہے تو اس کے پاس 2017 کا بھی بجلی کا بل ہے جو میاں صاحب نے دکھایا تھا. آج اگر روٹی 20 روپے کی دیتا ہے تو 2017 میں وہ 5 روپے کی روٹی بھی لیتا تھا. آج اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس نہیں ملتی، تو یہ تمام وہ چیزیں جو پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے میاں صاحب کا استقبال پاکستان اس لیے کرنے نکلا کیونکہ آج بھی آخری امید پاکستان کی عوام کو محمد نواز شریف سے، اور پاکستان میں ترقی کے منصوبے، پاکستان کا معمار اور پاکستان کی خدمت کرنے والا واپس آیا. اس کا استقبال کر کے پاکستان کی عوام نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو آج خوشحالی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، مہنگائی میں کمی کی ضرورت ہے. آج نوجوان کو روزگار کی ضرورت ہے. نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بم دینے کی نواز شریف نے بات نہیں کی، نوجوان کے ہاتھ میں روزگار دینے کی نواز شریف نے بات کی. اپنے دوست ممالک کو ناراض کرنے کی بات نہیں کی، اپنے سیاسی ویسٹڈ انٹرسٹ پہ بات کرتے ہوئے.
اپنے دوست ممالک کو ساتھ چلنے کی بات کی ہے، کسان کی کھاد کی سستا کرنے کی بات کی ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، ملک کے اندر کس طرح ٹیکس کا نظام بہتر ہو سکتا ہے اس کی بات کی، جو 2017 میں ہو چکا تھا